اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ نسبتاً ایک طویل آیت ہے اور آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے کریں گے۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی 3 علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہم اس آیت کے 4 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور دوسرا ہوگا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تیسرا ہوگا ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور چوتھا اور آخری ہوگا افلا تعقلون۔ تو اب چلتے ہیں پہلے حصے کے الفاظ کی طرف۔ پہلا حصہ جو ہے اس کے الفاظ میں پہلا لفظ ہے واو، جو کہ حرف ہے، ما حرف ہے، حرف نفی ہے، ارسلنا فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور را سین لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب فعل سے استعمال ہوا ہے، ارسل یرسل ارسالن بھیجنا کے معنی میں یہ فعل ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل کا لفظ جو ہے یہ ظرف ہے اور مجرور استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ قبل کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، الا حرف استثناء ہے۔ رجالن جو ہے یہ رجال کی منصوب فارم ہے، اور رجال جو ہے یہ رجل کی جمع مکسر ہے۔ نوحی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، واو ہا اور یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب فعل اوحا یوحی ایحا ان، اس پہ بھی پہلے بات ہم کر چکے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں وہی کرنا۔ الہ حرف جر ہے، جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ دیکھ رہے ہیں۔ من حرف جر ہے، اور اہل القری میں اہل کا لفظ مجرور ہے، جس کے بعد القری جو ہے وہ بھی مجرور ہے، اور چونکہ اس میں مکسور ہے لہٰذا اس کی مجرور فارم بھی آپ کو مرفوع فارم کی طرح ہی نظر آ رہی ہے، اور القری جو ہے یہ القریہ کی جمع ہے۔ تو الحمدللہ پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف، لیکن دوسرے حصے میں ہمیں ایک فا عاطفہ نظر آ رہا ہے، لہٰذا پہلے اس دوسرے حصے کے ہم 2 حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا افلم یسیروا فی الارض، اور دوسرا ہوگا فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ پہلا حصہ جو ہے دوسرے حصے کا، اس کے الفاظ میں پہلا لفظ جو ہے وہ حرف ہے، حرف استفہام ہے، جسے ہم حمزہ استفہام بھی کہتے ہیں۔ فا حرف عطف ہے، لم حرف نفی ہے، حرف جازم ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو اخف یا مجزوم کر دیتا ہے، لہٰذا یسیرو آپ کو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ مجزوم نظر آ رہا ہے۔ سین یا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے، سیارہ یسیرو تبدیلی کے بعد سارا یسیرو سیرن چلنا پھرنا یا سیر کرنا کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ فی حرف جر ہے، جس کے بعد الارض جو ہے وہ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرے حصے کے پہلے حصے پہ بات کرنے کے بعد اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے فا حرف ہے، اور ینظرو یہ فعل مضارع یہ بھی مجزوم یا اخف استعمال ہوا ہے۔ نون زا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا، اور نظر ینظرو دیکھنا کے معنی میں یہ فعل بھی ہم کر چکے ہیں۔ کیفا اس میں استفہام ہے اور کیسا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ کانا فعل ناقص ہے، عاقبہ اسم مرفوع آپ کو نظر آ رہا ہے، اور انجام کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ من حرف جر ہے، جس کے بعد قبل پھر ایک مرتبہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور مجرور ہے، اور اس کے ساتھ ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے۔ کیوں دوسرے حصے کے دونوں حصوں کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے واو حرف ہے، لام حرف ہے، یہ لام ابتدا ہے اور تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم اسے لسان القرآن کورس میں جملہ اسمیہ میں تاکید کا مفہوم پیدا کرنے والے ٹاپک میں سمجھ چکے ہیں۔ دار لفظ جو ہے یہ گھر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الآخرہ مجرور اسم ہے، خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ لام حرف جر ہے، جس کے ساتھ الذین اسم موصول جمع مذکر کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا
حمزۃ الوصل آپ کو نظر نہیں آ رہا اس لیے کہ اس پر لام جو ہے وہ داخل ہوا ہے۔ اتقوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو کاف یا روٹ لیٹرز باب افتعال، اتقا یتقی اتقان ڈرنا کے معنی میں۔ تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں چوتھے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ حمزہ استفہام حرف ہے، فا حرف ہے، لا حرف ہے، حرف نفی ہے، اور تاکلون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عین کاف لام روٹ لیٹرز ہیں، باب ضرب یضرب سے پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، عقل یعقل عقلاً عقل کرنا کے معنی میں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 109 کے الفاظ پر الحمدللہ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ رجالن کے ضمن میں عبارت ہے الرجل الذکر من الاناسی، جمع رجال و جمع الجمع رجالات مثل جمال و جمالات، وتصغیر الرجل رجیل و رویجل ایضا على غیر قیاس کأنہ تصغیر راجل۔ اس عبارت میں کلمہ الرجل کا معنی ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے الذکر من الاناسی، یعنی انسانوں میں سے مذکر، اور اس کی جمع ہے رجال بروزن فعال، اور جمع الجمع یعنی جمع کی جمع ہے رجالات بروزن فعالات۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جمل بمعنی اونٹ کی جمع ہے جمال، اور جمع الجمع ہے جمالات، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے کأنہ جمالۃ صفر۔ البتہ عربی زبان میں رجالات یہ شخصیات کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی رجال عام مرد، لیکن جب کہا جاتا ہے رجالات تو اس سے مراد ہوتا ہے قابل احترام شخصیات۔ اور مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ رجل کی تصغیر ہے رجیل، یعنی چھوٹا سا مرد، یا کبھی پیار کے لیے بھی تصغیر بنائی جاتی ہے۔ رجل کی تصغیر رویجل بھی آتی ہے، لیکن یہ خلاف قیاس ہے۔ یہ اصل میں تصغیر ہونی چاہیے راجل کی، جس کا معنی ہے پیدل چلنے والا، لیکن رجل کی تصغیر کے طور پر بھی مستعمل ہے۔ آیت کے حصہ من اہل القرى کے ضمن میں عبارت ہے ای من اہل الامصار بخلاف اہل البادیہ، والمعنى لم يبعث اللہ نبیا قط من اہل البادیہ ولا من النساء ولا من الجن ولا من الملائکہ۔ اس عبارت میں کلمہ قرا کا معنی متعین کیا جا رہا ہے۔ قرا در اصل جمع ہے قریہ کی، اور قریہ کا معنی ہے بستی اور آبادی۔ من اہل القرا کا معنی ہوگا من اہل الامصار، شہر والوں میں سے، اور اس سے احتراز مقصود ہے اہل بادیہ یعنی دیہات والوں سے۔ آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ انسانوں میں سے مرد ہوئے ہیں اور شہر والوں میں سے ہوئے ہیں۔ چنانچہ یہی معنوی نتیجہ بیان کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی کوئی پیغمبر دیہات والوں میں سے نہیں بھیجا، عورتوں میں سے نہیں بھیجا، جنات میں سے نہیں بھیجا، اور فرشتوں میں سے نہیں بھیجا۔ آیت کے کلمہ لم یسیرو کے ضمن میں عبارت ہے سارا یسیرو سیروں و مسیروں و تسیارن مشا۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ سارا یسیرو جو کہ اصل میں ہے سایارہ یسیرو، باب ضربہ یضربو سے تعلق رکھتا ہے۔ تین مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، سیر، مسیر اور تسیار۔ سیر بروزن فعل، مسیر جو کہ اصل میں مسیر ہے بروزن مفعل، اور تسیار بروزن تفعال۔ معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا سارا الرجل تو معنی ہوگا مشا، کہ وہ شخص چلا۔ آیت کے کلمہ ینظرو کے ضمن میں عبارت ہے نظر الی الشیء ینظر نظرا و نظرا ابصرہ و تأملہ بعینہ۔ اس میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ نظر ینظر باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے۔ دو مصدر ذکر کیے جا رہے ہیں، نظر بروزن فعل اور نظر بروزن فعل،
اور معنی بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا نظر الی الشیء، نظر الرجل الی الشیء کہ فلاں شخص نے شیء چیز کی طرف دیکھا، تو معنی ہوگا ابصرہ کہ اسے دیکھا بھالا اور تأملہ بعینہ اپنی آنکھ کے ذریعے اس میں غور کیا۔ بعض اوقات نظرہ کے ساتھ حرف جر الی کی بجائے حرف جر فی استعمال ہوتا ہے، تو نظر فی الشیء کا معنی کسی چیز میں گہرے غور و فکر کا ہوگا۔ آیت کی کلمہ عاقبہ کے ضمن میں عبارت ہے عاقبۃ کل شیء آخرہ و خاتمتہ۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ہر چیز کی عاقبت اس چیز کا آخر و اینڈ اور اس کا خاتمہ ہوا کرتا ہے۔ آیت کی کلمہ دار کے ضمن میں عبارت ہے الدار المنزل المسکون جامع ادعر بحمزۃ مبدلۃ من الواو ویجوز فیہ ادور بالواو ودیار ودور۔ دار دراصل دور ہے، صرفی قاعدہ کہ واو ما قبل مفتوح ہو تو واو کو الف سے بدلا جا سکتا ہے، تو یہاں دور سے دار ہوا، اور اس کا معنی بتایا جا رہا ہے المنزل المسکون، وہ منزل کہ جس میں رہائش ہو۔ چار جمع ذکر کی جا رہی ہیں، ادعر، ادور، دیار اور دور۔ ادعر یہ بھی دراصل ادور ہی ہے اور واو کو حمزہ سے بدلا گیا ہے۔ ادعر یا ادور بروزن افعل، دیار بروزن فعال اور دور بروزن فعل، چار جمع کلمہ دار کی ذکر کی جا رہی ہے۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری کے مختلف حصوں سے متعلق تین عبارات ہیں۔ پہلی عبارت ہے الا رجالا، استثناء مفرغ و رجالا مفعول به لما ارسلنا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ الا رجالا استثناء مفرغ ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کا مستثنی منہ پیچھے مذکور نہیں اور سابق عامل براہ راست مستثنی میں عمل کرے گا، چنانچہ اسی کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ رجالاً سابق فعل ما ارسلنا کا مفعول به ہے۔ دوسری عبارت ہے نوحی الیہم فی محل نصب نعت لرجالا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ رجالاً موصوف و منعوت ہے، جبکہ نوحی الیہم جملہ اس کی نعت و صفت ہے، اور رجالاً چونکہ مفعول به ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو اس کی یہ صفت و نعت بھی محل نصب میں ہوگی۔ تیسری عبارت ہے من اہل القری شبہ الجملۃ فی محل نصب نعت لرجالا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ من اہل القری یہ شبہ جملہ یہ بھی رجالاً کی نعت ثانی ہے، دوسری صفت ہے، اور پہلی صفت کی طرح یہ بھی محل نصب میں ہے۔ آیت کے جملہ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کے مختلف حصوں سے متعلق کچھ عبارات ہیں۔ پہلی عبارت ہے فینظروا معطوف علی افلم یسیروا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ینظروا فعل کا عطف ہے افلم یسیروا پر۔ دوسری عبارت ہے کیف فی محل نصب خبر کان وعاقبۃ اسمھا۔ اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ینظروا فعل کا مفعول به ہے، یہ پورا جملہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اور اس کی آپس کی ترکیب یہ ہوگی کہ کانا فعل ناقص ہے، عاقبۃ الذین من قبلہم اس کا اسم ہے، اور کیف یہ اس کی خبر مقدم ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب اگلی عبارت میں دیا جا رہا ہے کہ ذکرت کانا لأن اسمها مؤنث غیر حقیقی انظر ایضاحات الآیت السابعہ۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ یہاں عاقبت اسم ہے کانا کا اور وہ مؤنث ہے، تو کانا مذکر کی بجائے مؤنث کا صیغہ ہونا چاہیے تھا کانت، لیکن یہاں اس کو مذکر لایا گیا، یہ اس لیے کہ اس کا اسم مؤنث غیر حقیقی ہے۔ مؤنث کی اقسام اور مؤنث غیر حقیقی کے احکام سے متعلق مزید تفصیل کے لیے یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے کہ اسی سورت کی آیت نمبر 7 کی ایضاحات نحویہ کو دیکھ لیا جائے۔ جملے کے حصہ عاقبۃ الذین من قبلہم کے ضمن میں عبارت ہے الذین مضاف الیہ فی محل جر۔ عاقبۃ
عاقبۃ الذین من قبلہم میں عاقبہ مضاف ہے اور الذین من قبلہم اس کا مضاف الیہ ہے، اور الذین اسم موصول یہاں محل جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ من قبلہم کے ضمن میں عبارت ہے من قبلہم صلۃ الموصول والعائد هو الضمیر المستتر فی الجملة المقدرة استقر اذ الظرف وحرف الجر فی شبہ الجملہ متعلقان بمحذوف تقدیرہ استقر او کائن۔ قال ابن مالک وأخبروا بظرف او بحرف جر ناوین معنى کائن او استقر، فتقدیر الکتاب هناك او الکتاب علی المکتب، الکتاب استقر هناك والکتاب استقر علی المکتب، والعائد فی لمن الکتاب الذی علی المکتب الضمیر المستتر فی استقر اذ التقدیر لمن الکتاب الذی استقر علی المکتب۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جملے میں من قبلہم الذین موصول کا صلہ واقع ہو رہا ہے، اور جب شبہ جملہ صلہ واقع ہو رہا ہے تو اس کے اندر کسی عائد کا ہونا ضروری ہے جو موصول کی طرف لوٹے۔ یہاں عائد کیا ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ من قبلہم سے پہلے استقروا جملہ مقدر ہے اور استقروا کی ضمیر مستتر عائد ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جملے میں ظرف ہو یا شبہ جملہ کا حرف جر ہو، یہ دونوں کسی نہ کسی محذوف کے متعلق ہوا کرتے ہیں، اور اس محذوف کی تقدیر یا استقرہ سے ہوتی ہے یا کائن سے۔ چنانچہ اسی کے مطابق الفی ابن مالک کا شعر پیش کیا جا رہا ہے وَأَخْبَرُوا بِظَرْفٍ أَوْ بِحَرْفِ جَرٍ نَاوِينَ مَعْنَى كَائِنٍ أَوْ اسْتَقَرَّ، کہ اہل عرب ظرف یا حرف جر کے ساتھ خبر لاتے ہیں تو اس میں کائن یا استقرہ کی نیت ہوتی ہے۔ چنانچہ عام عربی زبان سے مثالیں پیش کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ جب کہا جائے گا الکتاب ہوناک، کتاب وہاں ہے، تو ہونا کا یہاں ظرف ہے اور اس سے پہلے استقرہ مقدر ہوگا اور تقدیر عبارت ہوگی الکتاب استقرہ ہوناک۔ اسی طرح جب کہا جائے گا الکتاب علی المکتب، کتاب ڈیسک پر ہے، تو علی المکتب سے پہلے استقرہ مقدر ہوگا اور تقدیر عبارت ہوگی الکتاب استقر علی المکتب۔ اسی طرح جب سوالیہ جملہ بولا جائے گا لمن الکتاب الذی علی المکتب، کہ وہ کتاب کس کی ہے جو ڈیسک پر ہے، تو یہاں علی المکتب جار مجرور صلہ واقع ہو رہا ہے الذی موصول کا، تو اس علی المکتب والے شبہ جملہ میں عائد کیا ہے جو الذی موصول کی طرف لوٹے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں بھی استقرہ مقدر ہوگا، تقدیر عبارت ہوگی لمن الکتاب الذی استقر علی المکتب، تو استقرہ فعل مقدر کی ضمیر عائد ہوگی جو الذی موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کے ضمن میں مزید عبارت ہے الجملۃ فی محل نصب سدت مسد المفعول به لینظروا وہی معلقۃ بالاستفہام بکی، والتعلیق ابطال العمل لفظا لا محل وهو خاص بأفعال القلوب نحو ظننت لمحمد مسافر ما علمت أيهم ناجح ما علمت أبلال عندك أم حامد۔ يقال في إعراب ظننت لمحمد مسافر محمد مسافر مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب سدت مسد المفعولين، وقد يحمل على أفعال القلوب ما ليس منها فيجوز فيه التعليق، ويكون التعليق فيه بالاستفهام، وذلك في الأفعال التي يطلب بها العلم، وكذلك في أفعال الحواس نحو فلينظر أيها أزكى طعاما ويستنبئونك أحق هو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ اس عبارت میں اس بات کی جستجو مقصود ہے کہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم سے پہلے فعل ہے ینظروا جو کہ فعل متعدی ہے اور اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہے، تو یہاں اس کا مفعول بہ کیا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جملہ یہاں معلقہ ہے اور اس میں تعلیق عمل پائی جا رہی ہے،
تعلیق یا تعلیق العمل کیا ہوتی ہے اور یہاں کیسے پائی جا رہی ہے، پہلے اصل مسئلے کی تفصیل اور پھر آیت کے اس جملہ پر اس کی تطبیق۔ نحو میں دو اصطلاحات چلتی ہے، الغاء اور تعلیق، یا کہیے الغاء العمل اور تعلیق العمل۔ الغاء العمل کا مطلب یہ ہے کہ نحوی عاملوں میں سے کسی عامل کے عمل کو لغو قرار دینا، یعنی اس عامل کے عمل کو باطل قرار دے دیا جائے، نہ ہی لفظاً اس کا عمل کہیں ظاہر ہو رہا ہو اور نہ محلاً۔ چنانچہ بہت سے عاملوں پر ترکیب نحوی میں یہ تبصرہ ملتا ہے کہ یہ ملغا عن العمل ہے، تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے تعلیق العمل۔ تعلیق العمل کا مطلب یہ ہے کہ کسی نحوی عامل کے عمل میں ایسا کرنا کہ لفظاً عمل کو باطل کر دیا جائے لیکن محلاً عمل موجود رہے۔ چنانچہ تعلیق بمعنی ابطال العمل لفظاً لا محلہ، یہ افعال قلوب کے ساتھ خاص ہے، جنہیں ظن و اخواتها کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ تعلیق العمل کیوں ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ جب افعال القلوب کے بعد چار موانع میں سے کوئی معنی پایا جا رہا ہو تو وہاں تعلیق العمل ہوتی ہے۔ نمبر ایک، ما لا ان حروف نفی میں سے کوئی حرف نفی ظن و اخواتها یا کہیے افعال قلوب کے بعد آ رہا ہو، یا افعال قلوب میں سے کسی فعل کے بعد لام ابتدا آ رہا ہو، یا لام قسم آ رہا ہو، یا حرف استفہام آ رہا ہو، تو ان چار موانع کے ہوتے ہوئے ظن و اخواتها کے عمل کو معلق کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تین مثالوں سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ پہلی مثال ہے ظننت لمحمد مسافر، میں نے گمان کیا کہ محمد سفر کرنے والا ہے۔ ما علمت ایہم ناجح، میں نہیں جان سکا کہ ان میں سے کامیاب کون ہے۔ ما علمت ابلال عندک ام حامد، میں نہیں جان سکا کہ بلال ہے آپ کے پاس یا حامد۔ ظننت لمحمد مسافر، اس جملے کی تحلیل و ترکیب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ محمد مبتدا ہے، مسافر خبر ہے، یہ اسم و خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہاں ظننت کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہو کر محل نصب میں ہے، یعنی ظننت جو کہ دو مفعولوں کو چاہتا ہے، متعدی بدو مفعول ہے، یہاں اس کا عمل دو مفعولوں کی شکل میں لفظاً موجود نہیں، البتہ محلاً ہے کہ لمحمد مسافر والا جملہ اسمیہ خبریہ یہ اس کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہو کر محل نصب میں ہے۔ یہاں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ تعلیق العمل ویسے تو افعال قلوب یا کہیے ظن و اخواتها کے ساتھ متعلق ہے، لیکن کبھی کبھی افعال قلوب کے علاوہ افعال میں بھی تعلیق کر دی جاتی ہے اور جائز ہے۔ چنانچہ ایسے افعال میں جب بھی تعلیق ہوگی وہ دیگر موانع کی وجہ سے نہیں ہوگی، صرف استفہام کی وجہ سے ہوگی۔ افعال قلوب کے علاوہ وہ کون سے افعال ہیں جن میں استفہام کی وجہ سے تعلیق العمل جائز ہے؟ تو یہاں دو قسم کے افعال بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک، ایسے افعال کے جن کے ذریعے علم طلب کیا جاتا ہے۔ نمبر دو، افعال حواس، یعنی ایسے افعال جن میں حواس خمسہ میں سے کسی حاسے کے ذریعے ادراک کا معنی مقصود ہو۔ چنانچہ قرآن میں سے تین آیات بطور مثال پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک، فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، سورہ کہف میں اصحاب کہف نے 300 سالہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو شہر میں کھانا لینے کے لیے بھیجا تو اسے یہ فہمائش کی کہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ شہر میں کھانے کے اعتبار سے پاکیزہ شخص کون سا ہے۔ تو یہاں ینظر، لینظر، ان نظر مصدر سے یہ ان افعال میں سے ہے جنہیں افعال حواس کہا جا سکتا ہے یا جن کے ذریعے علم طلب کرنا مقصود ہوتا ہے، اور اس لینظر کے بعد ایہا استفہام ہے اور اس استفہام کی وجہ سے لینظر معلق عن العمل ہے، یعنی لفظوں میں اس کا کوئی عمل ظاہر نہیں ہو رہا، البتہ ایہا ازکا طعامن یہ
جملہ اس کے مفعول بہ کی جگہ پر ہونے کی وجہ سے محل نصب میں ہے۔ دوسری مثال ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، کہ وہ آپ سے نبا اور خبر طلب کرتے ہیں کہ کیا فنا بات حق اور حقیقت ہے۔ یہاں یستنبئون یہ ان افعال میں سے ہے جن کے ذریعے علم طلب کیا جاتا ہے، اور اس کو ضرورت ہے دو مفعولوں کی، چنانچہ یستنبئون کا میں ایک مفعول تو موجود ہے کا، لیکن دوسرا مفعول یہاں موجود نہیں، اور دوسرے مفعول میں عمل کے اعتبار سے یہ فعل معلق عن العمل ہے۔ احق ہوا یہ جملہ یستنبئون کا مفعول بہ ثانی نہیں، البتہ یہ اس کے مفعول بہ ثانی کی جگہ پر ہونے کے ناطے محل نصب میں ہے۔ یستنبئون کا فعل یہ استفہام کی وجہ سے معلق عن العمل ہے۔ اور تیسری مثال ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ یہاں فعل ارینی اری یہ اراءت مصدر سے ہے، اس کو دو مفعولوں کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک مفعول تو اس کا مذکور ہے نی کے اندر ضمیر متکلم، لیکن اس کا دوسرا مفعول بھی یہاں لفظوں میں نہیں جس کو یہ مفعول کے طور پر نصب دے رہا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد استفہام ہے کیف تحیی الموتى، اور اس استفہام کی وجہ سے یہ فعل معلق عن العمل ہے۔ کیف تحیی الموتى جملہ یہ اس کے مفعول ثانی کی جگہ پر ہے، محل نصب میں ہے۔ اب آئیے آیت پر اس کی تطبیق کی طرف، چنانچہ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ میں يَنْظُرُوا کو مفعول بہ کی ضرورت ہے، لیکن یہاں آگے ایک جملہ استفہامیہ ہے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، چنانچہ ینظروا یہاں معلق عن العمل ہے استفہام کی وجہ سے، اگرچہ ینظروا افعال قلوب میں سے نہیں، لیکن یہ ان افعال میں سے ہے جو حواس سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا انہیں بھی استفہام کی وجہ سے معلق عن العمل قرار دینا جائز ہے، اور یہاں یہی ہو رہا ہے۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم یہ جملہ استفہامیہ یہاں ینظروا کے مفعول کی جگہ پر ہونے کے ناطے اور اس کے مفعول بہ کے قائم مقام ہونے کے ناطے محل نصب میں ہے، اور ینظروا جملہ معلقہ ہے، اس میں تعلیق عن العمل ہے، اور کس وجہ سے ہے؟ کیفہ کے ذریعے استفہام کی وجہ سے۔ تو یہ ہے وہ مسئلہ جو اس عبارت میں حل کرنا مقصود ہے۔ آیت کے جملہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خیر کے ضمن میں عبارت ہے هذه لام الابتداء انظر ایضاحات الآیت الثامنہ، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ دار الآخرہ مبتدا ہے، خیرن اس کی خبر ہے، اور لدار الآخرہ شروع میں جو لام ہے یہ لام ابتدا ہے۔ لام ابتدا کے بارے میں تفصیلات کے لیے حوالہ دیا جا رہا ہے اسی صورت کی آیت نمبر 8 کا، جس میں ہے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ تو الحمدللہ جی مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 109 میں جو جملے بنے ہیں ان کے اعراب کی طرف۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس میں جملہ ہمیں نظر آ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، واو کو ہم استنافیہ مان لیں گے، ما حرف نفی ہے، اور اس کے بعد الا نظر آ رہا ہے ہمیں، تو یہاں پر ہم حصر کا مفہوم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے۔ ارسلنا فعل بفاعل، نا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور من حرف جر ہے جس کے بعد مجرور قبلی کا ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا ارسلنا فعل کے۔ الا حرف استثناء لیکن یہاں پر حصر کے لیے استعمال ہوا ہے، رجالن جو ہے یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، اور یہ مفعول بھی ہے ارسلنا فعل کے لیے۔ نوحی فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، فعل بفاعل، نحن ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، الیہم جار مجرور متعلق ہو گیا نوحی فعل کے لیے، اور نوحی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت بن رہا ہے رجالن کی، کیونکہ نکرہ کے بعد جملہ آئے تو وہ عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ آگے ہے من اہل القریٰ جو کہ جار مجرور کا مجموعہ ہے، جس میں من حرف جر ہے، جس کے بعد مجرور اہل القریٰ ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یوں جار مجرور جو ہے یہ بھی صفت بن رہا ہے رجالن کی، تو گویا رجالن کی دو صفات آ رہی ہیں، ایک نوحی الیہم اور ایک من اہل القریٰ۔ پھر رجالن موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل
کر مفعول بھی بن رہا ہے ارسلنا فعل کے لیے، اور ارسلنا فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن رہا ہے۔ جو الحمدللہ پہلے حصے کے اعراب کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے پہلے حصے کے اعراب کی طرف۔ اس میں حمزہ جو ہے حمزہ استفہامیہ ہے، فا حرف عطف ہے، لم حرف نفی حرف جازم، یسیرو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فی الارض جار مجرور متعلق ہے یسیرو فعل کے، اور پھر یسیرو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا دوسرا حصہ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، فا کو عطفہ قرار دیں گے، ینظروا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ینظروا کا عطف جو ہے وہ یسیرو پر ہو رہا ہے۔ ینظروا فعل بفاعل آ چکا ہے، اب ہمیں چاہیے مفعول بھی، تو وہ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب جو مفعول بھی ہے اس کو ہم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں کیفہ اس میں استفہام جو ہے یہ خبر کانا ہے جو کہ مقدم ہوئی ہے یہاں پر، اور آگے فعل ناقص کانا ہے جس کا اسم عاقبۃ الذین من قبلہم کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کانا کا اسم جو ہے یہ عاقبہ مضاف، الذین من قبلہم مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور الذین موصول کا صلہ جو ہے وہ من قبلہم جار مجرور کا مجموعہ ہے، اور مجرور جو ہے وہ قبلہم ظرف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ گویا قبلہم ظرف مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوا من حرف جر کے لیے، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر صلۃ الموصول بنا الذین اسم الموصول کے لیے، اور الذین اسم الموصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور مضاف الیہ ہوا عاقبہ کے لیے، اور عاقبہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم بنا کانا کا، اور کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلاً منصوب مفعول بھی بنا ینظروا فعل کے لیے، اور ینظروا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ یوں اس حصے کا انالیسس کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 109 کے اگلے یعنی تیسرے حصے کی طرف، اور وہ ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جس میں واو کو معطفہ مان لیتے ہیں، لام حرف تاکید یعنی لام ابتدا ہے، دار الآخرۃ مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا ہے جس کی خبر جو ہے وہ خیرن کے طور پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اور آگے ہے للذین اتقوا جس میں لام حرف جر ہے جس کا مجرور الذین اسم موصول ہے، اور الذین اسم موصول کا صلۃ الموصول جو ہے وہ اتقوا جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ اتقوا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر صلۃ الموصول بن رہا ہے الذین اسم موصول کے لیے۔ یوں الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلاً مجرور ہے لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہے خیر کے، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ اور آخری جملہ اس آیت کا وہ ہے افلا تعقلون، اس میں حمزہ جو ہے استفہام کے لیے ہے، فا عاطفہ ہے، لا حرف نفی ہے، اور تعقلون فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو رہا ہے۔ یوں الحمدللہ آیت نمبر 109 کے جتنے بھی ہم نے حصے کیے تھے ان تمام حصوں کے اعراب بھی ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں اور میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ورکنگ کو ان کی ورکنگ کے ساتھ۔ تو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ ما ارسلنا والا جملہ جو ہے لا محل لا معطوف والا جملہ تل استئناف کل، پیچھے آیت میں وہ بتا رہے ہیں نوحی الیہم فی محل نصب نعت لرجالا لم یسیروا لا محل لا معطوف والا جملہ ارسلنا، ینظروا لا محل لا معطوف والا جملہ یسیروا، اور کانا عاقبہ فی محل نصب مفعول بھی، اور جملہ دار الآخرۃ خیر لا محل لہا استئنافیہ، اور جملہ اتقوا لا محل لہا صلۃ الموصول الذین، اور جملہ تعقلون لا محل لہا معطوفہ علی استئناف مقدر ای اجہلتم فلا تعقلون۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ میچ کر گئی محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے، اور اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 109 کا ترجمہ۔ آیت نمبر 109 کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد، نوحی الیہم من اہل القری، جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے، افلم یسیروا فی الارض، تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے۔ تو الحمدللہ جی سورہ یوسف آیت نمبر 109 ہماری آج کے سبق میں آج کے لیکچر میں مکمل ہوگی ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف آیت نمبر 110 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔